اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ایک مثل بیان فرمائی ہے کہ مکے والوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اعراض کیا، انکار کیا، تکذیب کی، تو ان کے لیے اللہ نے ایک مثل بیان کی کہ وہ اس مثال کو سمجھیں اور دماغ میں رکھیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ اصحاب القریہ، قریہ کہتے ہیں اصل میں بستی، بڑی بستی بھی ہوتی ہے، چھوٹی بستی بھی ہوتی ہے۔ اللہ نے وہاں اپنے رسول بھیجے، پیغمبر بھیجے۔ اب اس بستی کے بارے میں اشکال ہے کہ اس بستی سے مراد کیا ہے؟ تو بعض علماء کرام نے کتب سابقہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس سے مراد انطاکیہ ہے۔ لیکن انطاکیہ جو ہے یہ بستی نہیں ہے، ایک بہت بڑا شہر ہے، تاریخ کے اعتبار سے شام کا ایک شہر ہے جس کا نام انطاکیہ ہے، اور یہ وہی شہر ہے شام کا کہ جب امین هذه الامہ ابی عبیدۃ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح کیا۔ اور تاریخ ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ 4 ایسے بڑے بڑے شہر ہیں جس میں عیسائیت کا بے انتہا زور تھا۔ ان میں سے ایک انطاکیہ ہے، ایک رومیہ ہے، ایک قدس ہے اور ایک اسکندریہ ہے۔ یہ 4 مقامات جو ہیں
ان کے اندر صحیح معنی میں پوری طرح یعنی دین عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا زور تھا اور صحیح دین تھا. تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ انطاکیہ ایک بہت بڑا شہر ہے. اور اسی قصے کے ضمن میں آگے جا کر بھی ایک آیت پڑھیں گے انشاءاللہ. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ. تو مدینہ جو ہے وہ شہر کو کہا جاتا ہے، وہ بستی کو نہیں کہا جاتا. تو اس لیے اس میں کافی اختلاف ہے. اس کے کیسٹ وغیرہ کو دیکھو، اتنا مہندس ہیں اتنا کو سمجھیں کہ یہ چار جو ہیں یہ بڑے بڑے شہر ہیں. تو بعض علماء نے تو بہرحال اسی پہ زور دیا ہے کہ یہ انطاکیہ ہی تھا. کعب احبار نے، وہب ابن منبہ نے کتب سابقہ کے حوالے سے یہی روایت کی ہے. اور بعض علماء نے ان دونوں اقوال کو جمع کیا ہے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے انطاکیہ تھا، لیکن ضروری نہیں کہ وہ انطاکیہ بڑا شہر ہوگی اور بستی اس کا نام بھی انطاکیہ ہو سکتا ہے. میرا بھائی پنکھا تو روز ہوتا ہے نا، وہ آج تو نہیں چل رہا نا. پنکھا یا تو آج چلا ہو، پہلے بند تھا. لا حول ولا کہ علماء مفسرین رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ابہموہ کما ابہمہ اللہ. اگر اللہ نے قرآن میں کسی چیز کو مبہم رکھا ہے، مبہم رہنے تو بس اس کی تحقیق کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اگر اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کو بیان کر دیا ہے ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا جیسے مکے کے بارے میں بھی تو آتا ہے نا، فرمایا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا. اسی کو اللہ نے فرمایا وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ. اسی کو فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. اسی کو فرمایا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا. واضح ہو گیا کہ مکہ مراد ہے. کسی جگہ اللہ نے البلد فرمایا، کسی جگہ البلد الامین فرمایا، کسی جگہ اللہ نے مکہ فرمایا، کسی جگہ اللہ نے مکہ فرمایا، کسی جگہ اللہ نے اول بیت فرمایا، کسی جگہ اللہ نے ام القری فرمایا. بات واضح ہو گئی. لیکن اگر کسی چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے مبہم رکھ دیا، بیان نہیں فرمایا، تم بھی بحث نہ کرو. کہ اگر بندوں کو اس کا جاننا، علم ہونا ضروری ہوتا تو اللہ ضرور بیان فرما دیتے. تو اللہ نے بیان نہیں فرمایا، بات ختم ہو گئی. اب دیکھیں سورۃ الکہف کتنی لمبی سورت ہے اور کتنی عظمت والی سورت ہے، شان والی سورت ہے. اور جس کا نام بھی کہف رکھا گیا صحاب الکہف کی وجہ سے، لیکن اللہ نے ان کا نام نہیں بتلایا. اللہ نے قرآن میں بس اتنی فرما دیا ہے ذهب الفتية إلى الكهف، کہ جب چند نوجوان جنہوں نے اس غار میں پناہ لی. کون نوجوان، کیا نام ہے، کیا نسب ہے، کیا حسب ہے، کیا خاندان ہے، کوئی ذکر نہیں. کیوں؟ مقصود تو ہمیں ایک واقعہ بدلانا ہے، وہ کوئی بھی ہو. اللہ نے ان کا نام ذکر ہی نہیں کیا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام اور بی بی حوا پہ اللہ کی ناراضگی آئی اور ان
کا لباس اتر گیا فطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اب انہوں نے جنت کے درختوں کے پتے لے لے کے اپنے بدن کو چھپانے کی کوشش کی. وہ کون سے پتے تھے اللہ عالم. اب آدمی اپنے عقل لڑاتے رہے کہ جی وہ انجیر کے پتے تھے اور کسی نے کہا کیلے کے پتے تھے. جس چیز کا پتا بڑا دیکھا انہوں نے کہا یہی تھا. بھئی جب اللہ نے بیان نہیں فرمایا ہے تو ہماری کیا طاقت ہے؟ ہم کہاں سے اس کو نکال کے لائیں گے؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے قرآن میں اس واقعے کے اندر بھی اس بستی کا نام نہیں لیا ہے. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی طرف پیغمبر بھیجے. یاد رکھیں اب اس میں بھی اختلاف ہے. اذ جاء المرسلون، کیا وہ باقی رسول تھے، اللہ کے پیغمبر تھے؟ کیونکہ اللہ نے ان کی نسبت اپنی طرف کی. اذ ارسلنا الیہم اثنین فعززناہما بثالث. اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے بھیجا تو اس سے علماء کہتے ہیں کہ جب اللہ نے بھیجا تو وہ اللہ کے رسول تھے، اللہ کے پیغمبر تھے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ پیغمبر نہیں تھے، وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین میں سے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سمجھے صحابہ میں سے تھے، اور حضرت عیسیٰ کے رسول بن کے پیغام لے کے اس قوم کے پاس آئے کہ تم اللہ کی توحید مانو. اب اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بھیجا ہو تو حضرت عیسیٰ تو رسول ہیں نا، تو ان کو تو اللہ نے رسول بنایا ہے، تو گویا ایک لحاظ سے اللہ کے بھیجے ہوئے. اب یہاں اللہ نے ان رسولوں کا نام بھی نہیں لیا کہ ان کا کیا نام تھا، چاہے وہ اللہ کے رسول تھے یا عیسیٰ علیہ السلام کے رسول تھے. بس اللہ نے اتنا فرمایا ہے کہ اذ ارسلنا الیہم اثنین فعززناہما بثالث. اللہ نے پہلے 2 رسول بھیجے، نام کیا ہے اللہ عالم. سارے قرآن پاک میں اللہ نے تقریباً 25 پیغمبروں کے نام لیے ہیں، باقی کسی کا نام نہیں لیا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا میرا مدنی کچھ پیغمبر وہ ہیں جن کا ذکر ہم نے کیا ہے، اور کچھ پیغمبر وہ ہیں ما لم نقصص علیک، ہم نے ان کا واقعہ بھی آپ کو نہیں سنایا. اس لیے یہاں ان پیغمبروں کا نام بھی نہیں ہے. لوگوں نے سابقہ کتابوں سے جیسے کعب الاحبار، وہب ابن منبہ، ان کے پاس روایات اسرائیلیہ کی کتابیں تھیں، ان میں سے انہوں نے لکھا ہے کہ ایک کا نام صادق تھا، مصدوق تھا، شلوم تھا، لیکن کوئی قرآن پاک نے اس کی کوئی تائید نہیں. جب وہ پیغمبر آئے اور انہوں نے آ کے ان کو دعوت توحید دی، انہوں نے انکار کیا. اللہ نے ایک اور پیغمبر بھیجا، اس نے آگے بھی دعوت دی، اس نے بھی آگے بتلایا کہ بھائی یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، میں بھی اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، اور ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں اللہ کی توحید کی، ایمان بالرسالت کی، ایمان بالقیامت کی. لیکن انہوں نے انکار کیا. اللہ کی شان یہ ہے کہ یہاں قرآن نے اس واقعے کو بھی ذکر نہیں کیا. یاد رکھو قرآن اللہ کا کلام ہے، ملک الاملاک کا کلام ہے. بادشاہوں کے کلام میں تو ایک جملہ ہوتا ہے، اس میں لاکھوں اشارات ہوتے ہیں. اور اللہ کا کلام یہ تو کلام خالق ہے، یہ تو مخلوق ہے ہی نہیں. تو
اس میں بھی ہمیشہ یاد رکھیں کہ اصول ہوتے ہیں، بنیاد ہوتی ہے، ایک کلام کی طرف اشارہ ہوتا ہے، پھر اس کی تفسیر جو ہے وہ اللہ کے پیغمبر بیان کرتے ہیں۔ اس لیے اس کے اندر بھی واقعے کی تفصیل نہیں آئی، لیکن قرآن میں جو آیا ہے وہ یہ ہے، قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ أَإِن ذُكِّرْتُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مسرفون۔ اب اسلوب دیکھیں پیغمبر، اسلوب دیکھیں دعوت انبیاء کا کہ اللہ کے پیغمبر کیسے دعوت دیتے ہیں۔ پہلے جب دعوت دی تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون۔ اس قوم نے کہا کہ تم ہماری طرح انسان ہو، نعوذ باللہ، رسول نہیں، تم جھوٹے ہو۔ کتنی بڑی بات کی، لیکن نبی کی شان دیکھیں، کوئی بات نہیں، یہ نہیں فرمایا کہ تم جھوٹے ہو۔ قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون۔ پیغمبروں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ کوئی ان کی بات پر کوئی غصہ نہیں، کوئی ناراضگی نہیں، کوئی جھڑک نہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور ہمارے ذمے کچھ نہیں مگر اللہ کی دعوت کا پہنچانا، ہم نے پہنچا دیا بس۔ اب پھر قوم کہنے لگے قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ۔ یاد رکھو تطیر جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے فال پکڑنا، یعنی کسی چیز کو منحوس سمجھنا۔ تو کہنے لگے کہ بھئی ہم تو تم لوگوں کے آنے کو منحوس سمجھ رہے ہیں، تمہارا آنا جو ہے وہ خیر ہے ہی نہیں۔ اب کیوں کہا یاد رکھو، اس پر مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ خدا کی شان یہ ہے کہ انہی دنوں میں قحط پڑ گئی، جب یہ پیغمبر آئے تھے، نبی آئے، انہوں نے نہ مانا، قحط آ گئی، بارشیں بند ہو گئی۔ اب جب وہ قحط پڑی، عذاب آیا، تو انہوں نے ان سے کہا دیکھا تمہاری وجہ سے یہ نحوست آ گئی ہے، جب تک تم نہیں تھے ہم بڑے مزے سے کھا رہے تھے، لہذا ہم تو تمہاری یہ سمجھتے ہیں کہ تمہارا آنا جو ہے وہ خیر نہیں ہے، بلکہ نعوذ باللہ، اور دیکھو ہم تمہیں دھمکی دیتے ہیں، وارننگ دیتے ہیں کہ تم اس دعوت کو چھوڑ دو اور چلے جاؤ، ورنہ ہم پتھر مار مار کے مار دیں گے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں یاد رکھو کہ چاہے یہ وہاں قحط آیا یا نہ آیا، ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے باپ دادے کے طریقے پہ جا رہے تھے، آپ آئے ہیں تو دیکھیں ایک نئی بات پیدا ہو گئی، آپ نے آگے شر ہی پیدا کیا نا۔ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور اگر تم باز نہ آئے ہم تمہیں
ہم تمہیں ماریں گے اور ہم سے تمہیں بڑا عذاب دردناک پہنچے گا، ہم تمہیں تکلیف پہنچائیں گے، لہذا آپ چلے جائیں۔ اب دیکھیں اتنی بات کے باوجود بھی پیغمبروں کا حوصلہ دیکھیں، علم دیکھیں اور دعوت انبیاء دیکھیں۔ یہی کمال ہوتا ہے دعوت کا کہ دائی جو ہے اس کے دل میں جو کہ شفقت ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے، وہ قوم کی باتوں سے بگڑتا نہیں، ناراض نہیں ہوتا، وہ اپنے مشن پہ قائم رہتا ہے۔ اللہ جانتے تھے کہ فرعون ایمان نہیں لائے گا، اللہ جانتے تھے کہ فرعون سرکش ہے، فرعون باغی ہے، فرعون اپنی ربوبیت کا دعویٰ کر کے بیٹھا ہے، لیکن اللہ نے جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا تو فرمایا اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى۔ لیکن فرعون کے پاس جا کے نرم لہجے میں بات کرنا، سخت بات نہ کرنا، ہو سکتا ہے نصیحت پکڑے یا ہو سکتا ہے ڈر جائے، یعنی فرعون کو خطاب کرو لیکن لینا، قولا لینا۔ اس لیے قرآن کا اسلوب ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ جب آپ کسی کو دعوت دیں تو بڑی حکمت سے، جب آپ کسی کو دعوت دیں تو بڑے نرم انداز سے، جب آپ دعوت دیں تو دین کی آسانیاں پیش کریں، لوگوں کو ہر وقت جہنم 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 سے نہ ڈرا دیں۔ یہ اسلوب انبیاء ہے، کافر تو کہتے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عذاب آیا قوم پر، انہوں نے بھی یہی کہا تھا یطیروا بموسیٰ وبمن معہ، انہوں نے کہا تمہاری وجہ سے ہم پر یہ مصیبت آئی ہے، اور اگر وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اگر کوئی بلائی پہنچتی تو کہتے یہ ہماری وجہ سے ہے، اور اگر کوئی تکلیف پہنچی تو کہتے موسیٰ علیہ السلام یہ تیری وجہ سے ہے۔ اسی طرح یہاں بھی پیغمبروں کو کہتے ہیں ہم تمہیں ماریں گے، عذاب دیں گے، دردناک تکلیف پہنچائیں گے، لیکن اللہ کے پیغمبر کے جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں قالوا طائرکم معکم، انہوں نے کہا اے اللہ کے بندو جو فعل ہے، جو نحوست تمہارے ساتھ ہے، ہم نے کیا کیا ہے؟ ان ذکرتم، ہم نے تمہیں اللہ کے ڈرایا ہے، ہم نے تمہیں اللہ کی توحید کی دعوت دی ہے، بل انتم قوم مسرفون، اصل بات یہ ہے کہ تم قوم ایسی ہو، حد سے نکلنے والے ہو، تجاوز کرنے والے ہو، ورنہ ہماری وجہ سے کوئی نحوست نہیں، تمہارے اعمال کی وجہ سے تم پہ نحوست آئی ہے۔ اسی اثنا میں وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مدینے کی انتہا سے، آخر شہر سے ایک بندہ آیا، یاد رکھو اس کے بارے میں بھی قرآن نے نام نہیں لیا کہ اس بندے کا نام کیا تھا، قرآن ایسی باتوں سے تعرض ہی نہیں کرتا ہے، کیا ہے کوئی بھی ہو، اللہ کے قرآن نے نام نہیں لیا کہ وہ بندہ وجاء رجل من اقصى المدینة وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى، یاد رکھو یسعى کا معنی دوڑنا بھی ہوتا ہے جیسے سعی ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ سعی کا معنی اہتمام کے ساتھ کسی کام کو کرنا بھی ہوتا ہے، جیسے اللہ فرماتے ہیں اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ، اس کا معنی یہ نہیں کہ دوڑ پڑو، یہ معنی نہیں،
مانا ہے کہ جب وقت آ گیا جمعہ کرو، جمعہ کی تیاری کرو، نکلنے کے لیے ہمت کرو، اپنے آپ کپڑے پہنو، لباس پہنو، غسل کرو۔ اصل واقعہ مفسرین کرام نے کتب سابقہ سے لکھا ہے کہ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا حبیب ابن اسماعیل النجار۔ یہ لکڑی کا کام کرتا تھا اور یہ کافی عرصے سے ایک ایسی بیماری میں مبتلا تھا جس کو جذام کہتے ہیں، جس کا علاج کوئی نہیں۔ اور یہ بت پرست تھا، اپنے بتوں کی عبادت کرتا رہا، مانگتا رہا، تقریباً 70 سال تک بیمار رہا، کوئی پیدا نہ ہوا۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ یہ پیغمبر جو آ رہے تھے کریا کی طرف، ان کا گزر ہوا، انہوں نے دیکھا، پوچھا بھی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا بس میں بیمار ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے، تم اپنے اللہ سے اگر گڑ گڑا کے مانگو تو اللہ دکھیاروں کی فریاد ضرور سنتے ہیں، یہ اس کا وعدہ ہے کہ جب کوئی دکھا آدمی اللہ کو پکارتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے اتق عن دعوت المظلوم، کسی مظلوم کی بد دعا سے بچا کرو۔ لیس بینہ و بین اللہ حجاب، اس کے اور اللہ کے درمیان پردہ نہیں، فوراً عرش پہ جاتی ہے۔ کسی مظلوم پہ، کسی غریب پہ، کسی کمزور پہ ظلم نہ کیا کرو، اس کی آہ جو ہے سیدھی عرش پہ جاتی ہے۔ اللہ کے بندے 70 سال ہو گیا ہے، میں اپنے ان خداؤں کو بلا، انہوں نے کہا یہ کیا خدا ہے بے وقوف آدمی، یہ تو تمہارے اپنے بنائے ہوئے ہیں، یہ تو بت ہیں لا ينفع ولا يضر، ان سے کیا ملے گا؟ تم صحیح معنی میں اپنے اللہ کو پکارو۔ اس نے کہا کہ بات سنو، اگر میں ایمان لے آؤں جیسے تم کہتے ہو تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک کرنا نہ کرنا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، بیماری بھی اللہ دیتے ہیں، شفا بھی اللہ دیتے ہیں، لیکن ہم اللہ سے تیرے لیے دعا مانگیں گے اور ہمیں یقین ہے کہ تم ٹھیک ہو جاؤ۔ اس نے توحید کا اقرار کیا، کلمہ پڑھا، اسلام لایا، اس کے بعد اللہ کے ان رسولوں نے اس کے لیے دعا کی، اللہ کی شان ہے کہ ٹھیک ہو گئے۔ جب اللہ ٹھیک کرنا چاہے تو پھر کتنی دیر لگتی ہے؟ تو جب وہ ٹھیک ہو گیا تو اس کا اور بھی یقین جو تھا نا وہ انبیاء کی دین کی صداقت پہ پڑ گیا کہ بھئی 70 سال میں نے ان خداؤں کو پکارا ہے، ان سے تو کوئی دینے کا فائدہ بھی نہیں ہوا، اور میں اسلام لے آیا اور اللہ کو پکارا تو اللہ نے فوراً مجھے شفا عطا فرما دی ہے۔ تو اسی بندے کو پتہ لگا کہ وہ پیغمبر جو ہیں وہ انطاکیہ میں اس قریہ میں گئے ہیں اور وہاں کے لوگ جو ہیں بجائے ایمان لانے کے الٹا پیغمبر کو دھمکا رہے ہیں، لڑنا چاہتے ہیں، اس لیے ان کی ہمدردی میں دوڑ کے آیا۔ اچھا، اور اللہ کی شان دیکھیں کہ یہ شان صرف ہمارے آقا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے کہ آپ کے پیدا ہونے سے بھی پہلے لوگ آپ پر ایمان لے آئے، یہ اور کسی نبی کو نہیں ملا۔ تبا الاکبر جو ہے یمن کا بڑا بادشاہ، وہ حضور کی پیدائش سے بھی پہلے حضور پہ ایمان لے آیا اور حضور کے نام ایک خط لکھ کے بھی چھوڑ گیا۔ اور وہ خط جو ہے وہ خط کابرن چلتے 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 حضرت ابی ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور اس نے یہ مکان مدینہ پاک میں بنایا اور یہ مکان بھی چھوڑ گیا کہ جب اللہ کا نبی ہجرت کر کے آئے تو اس مکان میں قیام فرمائے اور یہ میرا خط بھی ان کو دیا جائے۔ اور یہ تقریباً کچھ 350 سال پہلے کی بات۔
لکھا کہ انی آمنت بک، کہ محمد عربی میں آپ پر ایمان لا رہا ہوں، اور آپ پر جو اللہ نے شریعت اتاری ہے اس پر بھی ایمان لا رہا ہوں، اور اگر مجھے آپ کی میری زندگی میں آپ کی زیارت کا موقع ملا تو انا نصیرک و ابن عمک، میں آپ کا دست بازو بنوں گا، میں آپ کی مدد کروں گا، اور اگر میں مر جاؤں تو پھر قیامت میں آپ میرے ایمان کی گواہی دیں گے۔ یعنی حضور ابھی پیدا نہیں ہوئے، 350 سال پہلے، اور یہ مکان جو ہے ابھی ایوب انصاری کا جہاں حضور مدینے میں رہے ہیں، یہ وہ مکان ہے جو بادشاہ خرید کر کے دے گیا تھا، یعنی حضور کو یہ اپنے مکان میں جا کے ٹھہرے ہیں۔ اور ابھی ایوب کے پاس وہ کتاب بھی موجود تھی۔ تو اسی طرح تبع اکبر بھی حضور کی بعثت سے پہلے آپ پر ایمان لے آیا، اور کہتی حضور کے بارے میں سنا تو یہ بھی ایمان لے آیا۔ اور اسی طرح ورقہ ابن نوفل، ورقہ ابن نوفل جو ہے یہ مکہ میں رہتے تھے، بی بی خدیجہ کے رشتہ دار تھے، اور یہ بت پرستی سے توبہ کر چکے تھے اور دین عیسیٰ علیہ السلام پہ تھے۔ حضور میں جب سب سے پہلی وحی آئی ہے تو حضور ورقہ کے پاس آئے تو ورقہ نے بھی آپ کی تصدیق کی اور ایمان لایا۔ ابھی تو حضور نے دعوت بھی نہیں دی نا ایمان کی، یہ تو پہلی وحی ہے نا، وحی نبوت ہے۔ انذار کا حکم تو بعد میں آیا نا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، لیکن ورقہ ابن نوفل نے بی بی خدیجہ سے کہا کہ ابشری یا خدیجہ، خدیجہ تجھے مبارک ہو، یہ جو واقعہ سنا رہے ہیں نا محمد مصطفیٰ، ھذا الناموس الذی انزل علی موسیٰ، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ اترا تھا، اور یہ وہی فرشتہ ہے جو محمد مصطفیٰ پہ اترا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ آدمی جو ہے یہ بھی ان لوگوں میں ہے جو حضور پہ ایمان لائے، اور حضور کی بعثت سے بھی پہلے 600 سال پہلے۔ اب وہ آدمی آیا اور اس نے آگے بستی والوں سے کہا کہ خدا کے بندو کیا کر رہے ہو؟ قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اس نے کہا ظالمو جی اللہ کے پیغمبر ہیں ان کی اتباع کرو، اتبعوا من لا یسألکم علیہ اجرا، اور ان کی صداقت کی دلیل یہ ہے کچھ مانگتے نہیں تم سے، کوئی مطلب نہیں، کوئی پیسہ نہیں، کوئی معاوضہ نہیں، کوئی بدلہ نہیں مانگتے ہیں، وہ تو خالص اللہ کے حکم پہ آئے ہیں، تو ایسے اللہ کے خالص رسولوں کی بات نہ ماننا جو ہے کتنی بڑی بدقسمتی ہے۔ دیکھو نا آدمی کسی لالچ میں آتا ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو، لیکن جس آدمی کو لالچ ہی نہ ہو، کچھ مانگتا ہی نہ ہو، کوئی غرض ہی نہ ہو، اس کو کیا ضرورت ہے پھر غلط دعوت دے؟ اور انبیاء کی یہ سنت ہے کہ انبیاء کسی سے بدلہ نہیں لیتے، انبیاء کسی سے بدلہ نہیں مانگتے، ان کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن میں آتا ہے ہم نبی نے اعلان کیا کہ لا اسألکم علیہ اجرا، ہمیں تم سے کچھ ہی نہیں چاہیے، ان اجری الا علی رب العالمین، اور ہمارا بدلہ جو ہے، ہمارا اجر جو ہے وہ ہمارے رب پر ہے، وہی ہمیں عطا فرمائیں گے، تم سے ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے، یاد رکھو کہ علماء حق بھی ہوتے ہیں، علماء سو بھی ہوتے ہیں، ہر دور میں، یعنی حق والے بھی ہوتے ہیں، باطل بھی ہوتے ہیں، ہر دور میں حق والے علماء بھی ہوتے ہیں، سرکاری درباری خوشامدی بھی ہوتے ہیں، یہ ہر دور میں ہوتا ہے۔
انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی پہچان یہ ہے کہ جب حق والا کوئی دین والا عالم ہوگا، اللہ والا ہوگا، اللہ کے دین کی دعوت دینے والا ہوگا، تو اسے تمہارے پیسے سے، دولت سے، دعوت سے، کسی چیز سے غرض نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ حق والا نہیں ہوگا تو اس کا سب سے پہلی نظر یہ ہوگی کہ یار ہم دین تو بیچ رہے ہیں، کوئی عہدہ، کوئی کرسی، کوئی وزارت، کوئی مشیر، کوئی مقام ملے گا کہ نہیں؟ اسی لیے فرعون نے جب اپنے علاقے کے اس وقت کے ان کے جو جادو کے بڑے بڑے عالم تھے، بڑے بڑے جادوگر تھے، سحار علیم، بڑے بڑے جادوگر علم والے، ان سب کو بلایا، وہ سارے اکٹھے ہو کے فرعون کی دربار میں آئے تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت ایک بات تو بتائیں کہ ہم جو موسیٰ اور ہارون کا مقابلہ کریں اور ان کو شکست دے دیں، اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، کچھ ہمیں ملے گا بھی کہ نہیں؟ پہلا مطلب یہ تھا کہ ہمیں ملے گا کیا؟ قال نعم، کہنے لگا کیسے نہیں ملے گا؟ انکم لمن المقربین، تم میرے مقرب بن جاؤ گے، میں تمہیں عہدے دوں گا، کرسیاں دوں گا، دولت دوں گا، پیسہ دوں گا۔ تو جو فرعون کے لوگ تھے وہ اجرن، اور جو نبی ہیں لا اسالکم علیہ اجرا، وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ اس لیے اللہ کے اس بندے نے بھی آ کے ان کو دعوت دی کہ اللہ کے بندو ان کی اتباع کرو، تم سے کچھ نہیں مانگتے۔ اور وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور کہنے لگا بات سنو، میں کیوں نہ اس ذات کی عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ دیکھو ایک تو یہ دعوت دے رہے ہیں نا، ہمیں اللہ کی دعوت دے رہے ہیں نا، اسی نے تو ہمیں پیدا کیا ہے، اور جس نے ہمیں پیدا کیا پھر اس کی عبادت کیوں نہ کریں، اور اسی کی طرف ہم نے جانا ہے۔ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے سوا اور خدا بناؤں، حاجت روا بناؤں، مشکل کشا بناؤں؟ إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ، اور اگر اللہ مجھے نقصان دینا چاہے تو یہ سارے خدا مل کے بھی مجھے نہیں چھڑا سکتے، نہ سفارش کر سکتے ہیں، نہ سفارش کے قابل ہیں، نہ چھڑانے کے قابل ہیں۔ انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میں اللہ کو چھوڑ کے ان کو حاجت روا، ان کو مشکل کشا سمجھوں تو پھر میں گویا کھلی گمراہی میں پڑا ہوں۔ اور کہا سن لو، انی آمنت بربکم، میں تو اس رب پر ایمان لے آیا جس کا تم انکار کر رہے ہو، فاسمعون، سن لو میری بات، میں کھل کے اپنے دین کا اور اپنے ایمان کا اقرار کر رہا ہوں۔ لیکن مفسرین نے لکھا ہے، قرآن پاک نے تو واقعے کی تفصیل بیان نہیں فرمائی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ان ظالموں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بندے کو شہید کر دیا، مار مار کے شہید کر دیا۔ یہ ہر دور میں ہوتا ہے، حق والے ہمیشہ مار کھاتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، یاد رکھو جن کو عہدے ملیں نا، کرسیاں ملیں، خطاب ملیں، سمجھ لو یہ سرکاری مولوی ہے، اللہ والا نہیں ہے۔ اللہ والوں کے نصیب میں تو پتھر ہوتے ہیں، اللہ والوں کے نصیب میں تو گالیاں ہوتی ہیں، اللہ والوں کے نصیب میں تو جیلیں ہوتی ہیں، اللہ والوں کے نصیب میں تو پھانسیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے اس کو شہید کر دیا، اللہ نے فوراً اس کو جنت میں داخل کیا۔ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون۔ اچھا خدا کی شان دیکھو، اللہ والوں کی شان دیکھو، جب جنت میں داخل ہو گیا، جنت کی نعمتیں ملی تو کہنے لگا ہائے میری قوم کو بھی پتہ لگتا وہ بھی مسلمان ہو جاتے۔ اب وہاں بھی اس کو ان کا غم ہے کہ میری قوم اگر یہ نعمتیں دیکھ لیتی تو شاید وہ بھی مسلمان ہو جاتے۔ بما غفر لی ربی
ربی وجعلنی من المکرمین، کہ میرے رب نے مجھے گناہ معاف کر دیے ہیں اور مجھے عزت والا شان والا بنایا ہے۔ کاش میری قوم دیکھ لیتی تو شاید وہ بھی ایمان لے آتے اور جہنم کے عذاب سے بچ جاتے۔ اللہ والوں کو دنیا میں بھی ان کا خیال ہے، مرنے کے بعد بھی ان کا خیال ہے، جنت جانے کے بعد بھی ان کا خیال ہے۔ اس لیے پیغمبر ہر حال میں یہی دعا کرتے آئے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ ہماری قوم کو ہدایت دے، ہماری قوم کو ہدایت دے۔ تو یہ پیغمبر کی شان ہے۔ اللہ ہمیں بھی، آپ کو بھی، سب کو ہدایت دے، ہدایت پہ رکھے اور ہدایت پہ موت دے۔ ایک عورت نے کراچی سے عمرے کی نیت کی، مکہ پہنچنے کے بعد اس کو بلڈ پریشر کی تکلیف تھی، بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، تو اس نے 2 دن ہو گئے عمرہ نہیں کیا، احرام کھول دیا۔ عورت کا کون سا احرام ہوتا ہے جو کھول دیا؟ عورت بھی چادریں باندھ کے آتی ہے۔ کون سا احرام ہے جو عورت نے کھول دیا؟ وہ جو رومال باندھتے ہیں یہ تو بدعت ہے، کوئی احرام نہیں۔ عورت کے لیے تو کوئی رومال شمال باندھنا احرام نہیں ہے، عورت جو لباس پہنے ہوئے وہی احرام۔ اب اگر اس 2 دن میں اس نے کوئی خوشبو نہیں لگائی، خوشبو کا صابن استعمال نہیں کیا، اپنے خاوند سے نہیں ملی، وہ احرام میں ہے، ابھی طواف کرے، صفا مروہ دوڑے، بال کٹائے، عمرہ مکمل ہو گیا۔ کیا کھول دیا؟ احرام تو تب کھلے گا جب بال کاٹے گی، جب تک بال نہ کٹیں اس وقت تک بندہ احرام میں ہوتا ہے، اور عورت کا تو احرام ہوتا نہیں، عورت تو جو کپڑے پہنے ہوئے وہی احرام ہے۔ یہ جو عورتیں سفید رومال باندھتی ہیں، یہ کرتی ہیں، یہ تو ان کے اپنے عادات ہیں، اس کا اسلام سے، دین سے کوئی تعلق نہیں۔ تو بہرحال اس نے 2 دن ہو گئے ہیں، اس 2 دن میں اور کوئی غلطی نہیں کی، تو مسجد عائشہ جانے کی ضرورت نہیں، وہ تو کراچی سے نیت کر کے آئی ہے، وہ تو میقات کا عمرہ کر کے آئی ہوئی ہے، اس کا عمرہ کیوں ضائع کرتے ہیں آپ؟ اس کو لے آئیں، طواف کرائیں، صفا مروہ دوڑے، بال کٹوائے، اتنے پور کے برابر، عمرہ مکمل ہو گیا۔ کہ نکاح کے لیے جو مقدر میں ہے وہی ملے گا، یا کوشش بھی کرنی چاہیے؟ کوشش تو کرو گے تو تب ہی ملے گا نا، وضو کرو گے تو نماز دے آؤ گے، گھر بیٹھے رہو مقدر ہے تو نماز پڑھ لیں گے، یہ تو کوئی حکم نہیں ہے۔ کھانا خود بخود ہی، اگر مقدر میں اللہ نے لکھا ہے تو پیٹ میں چلا جائے گا زبردستی، یہ کیا مطلب ہے؟ ہر کام کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ جیسے میری تقدیر پہ ایمان رکھو لیکن اسباب پر بھی عمل کرو، اسباب کو بھی تو میں نے پیدا کیا ہے نا۔ پیاس لگے گی پانی پیو گے، بھوک لگے گی کھانا کھاؤ گے، اذان ہوگی وضو کر کے مسجد کی طرف آ کے نماز پڑھو گے، اسی طرح نکاح کے لیے بھی کوشش کرو گے، اسباب کی حد تک، باقی جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہوگا۔ جی کہ ہمارے نزدیک 4 امام حق پہ ہیں، بالکل سب حق پہ ہیں۔ حنبلی مسلک کے امام حرم میں نماز پڑھاتے ہیں، وہ بھی حق پہ ہیں۔ کیا ہے تکلیف؟ کیا ہو گئی؟ جب حق پہ ہیں تو بات ختم ہو گئی۔ جب یہ دیکھو اللہ کے اس کعبے کے کتنے دروازے ہیں، جو جس دروازے سے آ رہا ہے آ تو کعبے میں رہا ہے، بات ختم ہو گئی۔ جس امام کی فقہ کو پکڑ رہا ہے اس امام کی فقہ تو قرآن و سنت کے تابع ہے، تو پکڑ تو اللہ کو، اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت کو رہا ہے۔ فرق اتنا ہوتا ہے کہ ہمارے ملکوں میں حنفی فقہ رائج ہو گئی،
انڈونیشیا میں شافی فقہ رائج ہو گئی، مصر میں شافی فقہ رائج ہو گئی، افریقی ملکوں میں مالکی فقہ رائج ہو گئی ہے، تو یہاں حجاز میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ تمام فقہا پر حق ہیں، لیکن جو جو ائمہ کا ہم نے پڑھا ہے اس پہ عمل کر رہے ہیں، اسی پہ چلتے رہیں، کھیل نہ بنائیں کہ کبھی اس کشتی پہ چڑھ گئے کبھی اس کشتی پہ چڑھ گئے، تو دو کشتیوں پہ پاؤں رکھو گے تو پھر ڈوبنے کے سوا کچھ طریقہ چارہ ہی نہیں۔ کہتے جی کہ رمضان المبارک میں یہاں امام جو ہے ہاں جی 2 رکعت پڑھا کے سلام پھیر کے 1 رکعت کھڑے ہو کے آپ پڑھ لیں، کوئی بات نہیں، ان کے ساتھ پڑھ لیں، کیا ہو گیا؟ بات انہوں نے بھی نہیں کی، بات آپ نے نہیں بھی کی۔ اگر اب آپ نماز پڑھے، مثلا آپ نے سلام پھیر دیا لیکن آپ نے بات کوئی نہیں کی، کھڑے ہو کے نماز پوری کر لی، ٹھیک ہو گیا، کیا ہو گیا؟ تو آپ کی 3 رکعتیں ہو گئی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ فقہ حنفی کے مطابق ہم پابندی سے ایک سلام سے پڑھیں تہجد کے وقت میں، بعد میں پڑھنے علیحدہ پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، ان کے ساتھ پڑھ لیں، اللہ قبول فرمائے، کوئی کفر اسلام کی جنگ نہیں ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ان کے نزدیک اولا اور افضل یہ ہے کہ 2 رکعتوں پہ سلام پھیر کے 1 رکعت پڑھا جائے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہے کہ وطر ایسے ہیں جیسے مغرب کی نماز ہے، یہ وطر النہار ہے، وہ وطر اللیل ہے۔ ان کے پاس بھی حدیث ہے، ان کے پاس بھی حدیث ہے، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی بلا وجہ اپنے دماغ کو خراب کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تم نماز تو پڑھو۔ رسول اللہ پر جب جائیں تو افضل طریقہ یہ ہے کہ جس مکان میں آپ نے ٹھہرنا ہے پہلے مکان پہ جائیں، غسل کریں، اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، اور ادب سے مسجد نبوی میں داخل ہوں، اور جب دروازے سے داخل ہوں تو بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، یہ پڑھتے ہوئے اندر چلے جائیں۔ موقع مل جائے تو ریاض الجنہ میں پہنچ جائیں، نہ ملے تو جو حضور کے زمانے میں مسجد تھی اس میں پہنچ جائیں، وہاں جا کے 2 رکعت نماز تحیت المسجد پڑھیں، کیونکہ اللہ کا حق جو ہے وہ نبی کے حق پہ مقدم ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد ادب کے ساتھ چلیں، خاشعن خاضعن، علماء نے لکھا اتنا ادب سے چلو کہ تیرے پاؤں کی آواز بھی پیدا نہ ہو، یہ نہ ہو کہ زمین پہ پاؤں مار رہے ہو، پاؤں مارے آواز آ رہی ہے، یہ حرکت جو ہے یہ بے ادبی ہے شان محمد مصطفیٰ۔ یا کس سے کہہ رہے ہو ادھر آ جاؤ، یار ادھر آ جاؤ، یہ انسان ہے تم جانور ہو؟ وہ تو جگہ ایسی ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور پھر ادب سے چلتے ہوئے مواجہہ شریف میں آؤ، نہ جالی کے بالکل قریب کھڑے ہوں نہ بہت دور کھڑے ہوں، اور نہ زور زور سے آواز کہیں اور نہ بالکل آہستہ آواز کہیں، بلکہ درمیانی آواز سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، اور جو بھی یاد ہو وہ کہیں، پھر سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، اس کے بعد کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے دعا جو ہے وہ اللہ سے مانگنی ہے، دعا اللہ کا حق ہے، صلاۃ و سلام محمد مصطفیٰ کا حق ہے۔ آدمی کا وضو نہیں رہتا، ہوا خارج ہو جاتی، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرو۔ کیا مانا؟ مغرب کو جو وضو کرو گے اب عشاء تک وہی کافی ہے، طواف کرتے رہو، نفل پڑھتے رہو، نماز پڑھتے رہو، پھر جب عشاء کی اذان ہوگی پھر نیا وضو کرو گے۔ جو لوگ ہمارے عزیز رشتے دار مر گئے ان کے لیے نفل پڑھیں، بالکل پڑھیں، طواف کریں، نفل پڑھیں، عمرے کریں، قرآن پڑھیں۔ ہمارے ہاں خواتین کا حلقہ ہوتا ہے درس کا، اس
اس میں جو درس دینے والی خاتون ہیں وہ کوئی عالمہ دین نہیں ہیں، بلکہ کتابیں دیکھ کے ادھر ادھر سے تیاری کر کے کچھ کرتی ہیں، تو آپ عالمہ لے آئیں نا، وہاں اعتراض نہ کریں، آپ عالمہ لے آئیں، اس سے کہیں وہ درس دے۔ اعتراض کرنا تو بڑا آسان ہے، بڑا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اصل کیا ہے کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ یہ تھوڑا بہت جو کام چلا ہے نا یہ بھی بند ہو جائے، اور کوئی جھگڑا نہیں۔ جھگڑا یہ ہے یعنی درس نہ ہو۔ اچھا، جن جن گھروں میں رات کو ٹی وی چلتی ہے، ڈش چلتی ہے، فلم چلتی ہے، ڈانس ہوتے ہیں، وہاں بھی گئے ہو اعتراض کرنے؟ آخر اسی جگہ تمہیں کیوں تکلیف پہنچی ہے؟ اور اگر واقعتاً وہ عالمہ نہیں ہے بیچاری، آگے جو پڑھنے والی ہیں وہ عالمہ ہے، تو جیسے روح ایسے فرشتے۔ اور اگر تم مہربانی کرنا چاہتے ہو تو عالمہ ماشاءاللہ آج ہر جگہ مدارس ہیں بنات کے، آج قدم قدم پہ دین کے مدرسے ہیں بنات کے، اور بڑے کامیاب مدارس ہیں ماشاءاللہ، ان میں عالمہ ہیں، فاضلہ ہیں، اور دور حدیث تک پڑھنے پڑھانے والی عورتیں موجود ہیں۔ کسی عالمہ کو لے آؤ، حلقہ بناؤ، تاکہ عورتوں کو دین پہنچے۔ ایک عورت ٹھیک ہو جائے سارا گھر ٹھیک ہو جائے گا۔ لقمان حکیم پیغمبر تھا، تمہیں کیا تکلیف ہے اگر پیغمبر نہ ہو یا ہو؟ مجھے بتاؤ، فائدہ کیا ہے؟ نہیں، کوئی آپ کا رشتہ داری ہے، کوئی نسب ہے، کیا ہے؟ جب اللہ نے نہیں کہا تو ہمیں کیا پتا کیا تھا؟ بعض علماء کہتے ہیں نبی تھا، بعض کہتے ہیں نہیں تھا، بات ختم ہوگی۔ تمہیں پتہ لگ جائے چلو، فائدہ کیا ہوگا؟ یہ مجھے لکھ کے بھیجو کہ جی نبی تھا، تو کیا فائدہ ہو گیا؟ نہیں تھا، نقصان کیا ہو گیا ہمارا؟ ہم نے لقمان کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے تو کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھا ہے۔ بس بیٹھے جو ہے کچھ تو لکھے نا، مولوی مفت ہو، جواب مفت ہو، تو کچھ تو چھیڑ خانی کرتے رہے نا بیچارے۔ اگر ایک آدمی مدینہ منورہ سے احرام باندھ کے آ رہا تھا، راستے میں پکڑا گیا، احرام نہیں کر سکا، احرام ختم ہو گیا، اب دم بھی دے گا اور جب اللہ توفیق دے عمرہ بھی قضا کرے گا۔ اسی کا نام تو احسار ہے نا، کہ حضور جب عمرے پہ آ رہے تھے کافروں نے روک دیا، تو حضور نے دم بھی دیا اور عمرہ بھی قضا کیا۔ اگر لوگوں کو دکھاوے کے لیے عبادت کی جائے وہ شرک ہے۔ میری والدہ نے عمرے کی نیت کر کے بند جوتا پہنا، کوئی حرج نہیں، جرابیں پہنی وہ نہیں پہننی چاہیے تھی، خیرات کر دیں 2 4 5 ریال۔ عمرے کا طواف ہو یا حاجی کا، جس کے بعد صفا مروہ دوڑنی ہے تو پہلے 3 چکروں میں کندھا ننگا رکھنا ہوگا۔ جو لوگ ٹک لگواتے ہیں دم پڑ جاتی ہے، بال بھی کٹوائیں اور دم بھی ادا کریں، یا پورا اس طرح پھروائیں یا پورے سر کے بال کاٹیں، یہ نہیں کہ 2 بال ادھر سے اور 2 ادھر سے اور 2 ادھر سے۔ میری بچی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ طواف کے دوران ادھر ادھر نہ دیکھیں، بالکل نظر جھکی ہو، ادب کے ساتھ چلیں۔ اگر ایک آدمی نے پاکستان سے آگے جدہ پہنچا پھر احرام باندھا، دم پڑ گئی۔ اگر آدمی سعودی عرب میں نوکری کرتے ہیں پھر گھر جاتے ہیں، زکوٰۃ، اگر زکوٰۃ کا پیسہ اس کے بعد بن جاتا ہے ادا کرے، نہیں بنتا نہ کرے۔ اگر حرم سے باہر مکہ شہر میں نماز پڑھے اس کا بھی 1 لاکھ کا ثواب ہے۔ ہماری مائیں بہنیں جو حرم میں آتی ہیں ایسا لباس پہنتی ہیں کہ شرم آتی ہے، اللہ ان کو بھی شرم دے، اللہ دیکھنے والوں کو بھی حیا دے، اللہ پہننے والوں کو بھی حیا دے۔
لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اگر عورت کا لباس باریک ہے یا اس انداز میں سلا ہوا ہے کہ اس کے شہوت انگیز جذبات بھی ظاہر ہوتے ہیں، ایسی عورتوں کو عمرے کا ثواب نہیں ملتا، بلکہ اللہ اور اللہ کے ملائکہ کی لعنت برستی ہے۔ اس سے بہتر ہے وہ عمرہ نہ کریں، گھر بیٹھی رہیں۔ ایک آدمی اپنی بیوی سے بحث میں غصہ ہو کر طلاق دے دیا تو طلاق غصے میں دی جاتی ہے، محبت میں بھی کبھی کسی نے طلاق دی ہے؟ آج تک آپ نے کوئی ایسا واقعہ سنا ہے کہ آدمی بیوی سے کہے آج میں تجھے ٹوٹ کے پیار کرنا چاہتا ہوں، ہدیہ ہے طلاق قبول فرمائیے؟ کبھی ہوا ہے؟ جب بھی طلاق دے گا غصے میں دے گا، لڑائی میں دے گا، طلاق ہو گئی، پکا کام ہو گیا۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کیا لکھا ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللهم اجعل لنا وللمسلمین من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافیہ، اللهم فرج هم المهمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی